السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی صاحب؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کیا نام ہے؟ الطاف حسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی اللہ آپ کو عزت دے الطاف بھائی. حکم کریں. کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے انشاءاللہ؟ آپ سنائیے طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بس آپ کو دیکھ دیکھ کے نا خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو آپ نے طول عمر دے. بڑے سارے کنسپٹ کلیئر کر. اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے. اللہ آپ کو عزت دے. لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تھوڑی سی لیکن مکمل نہیں تھی ہو چکی. وہ آپ کو ایران سے کال آ گئی تھی. جی تو میں جو ہے وہ اصل میں تو کہنے کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں بس الحمد اندر سے. الحمد للہ. تو اس میں میں کچھ ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ہو رہا ہوں نا. کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں گھر والا کچھ میں نے کہا ہوگا تو گھر والے بھی اس بات پہ ایگری ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں یہ اچھی لگ رہی ہے تم خود سے کرو. تو کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں کچھ تھوڑے سے حوالے اگر دے دیں مجھے. جی جیسے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ نبوت کا اعلان کرتے ہوئے جو دعوت دی اپنے رشتے داروں کو کھانے پہ تو وہاں پہ جو اعلان کیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ وسیع جو ہے وہ مولا مشکل کشا ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے آگے چلے تو پھر آپ کی تقریر کافی سنی ہے میں نے. تو وہ ذرا حوالہ کا دکھا دیں گے کہ میں باقی کو بھی دکھا سکوں. جی باقی آپ کے چہرے پہ جو ہے نا وہ نور برستا ہے ماشاء اللہ. او نہیں بھائی وہ لائٹنگ نظر آتا ہے کہ اسٹوڈیو کی نہیں لائٹنگ. نہیں آپ کو نہیں پتا جو تھوڑے سے روحانی جو بندے ہیں نا انہیں پتہ ہے چیز کا جو روحانی حالہ ہے نا آپ کا وہ ماشاء اللہ بڑا اسٹرانگ ہے. تھینک یو سر. اہل اللہ آپ بیت کو کا جو ہے جزائے نا وہ خیر. خاص کرم ہے آپ سے. تھینک یو سر. دعوت ذوی العشیرہ. ایک منٹ میں بتاتا ہوں. مجھے مل جائے اس کے مصادر. یہ کتاب ہے تاریخ طبری میں اس نے کئی حوالوں کے ساتھ نقل کی ہے. جی ہاں چلے ٹھیک ہے وہ بات میں آپ کے لاسٹ ویڈیو سے دیکھ لوں گا. آپ کا ذرا ٹائم نہیں دیتا میں. جی سر. تو اس کے بعد میں پھر نا یہ چار اصل میں اس کے بعد حقیقت تکلین کی بات آ گئی. لاسٹ میں کرنا چاہ رہا تھا. جی تو یہاں پہ کیونکہ ہم پہلے بریلوی تھے تو بریلوی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا تھا میں کہ دیوبندی کی تکفیر کرتے ہیں دیوبندی بریلوی کی تکفیر کرتے ہیں. جی اس طرح سارا معاملہ چل رہا ہے. تو صحیح. انجینئر بھی میں بات ہوئی تھی تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرف توجہ ہوئی پھر. لیکن اہل بیت کی بات ہے تو وہ بھی اس نے بھی ڈنڈی ماری. ہاں بالکل. ٹھیک ہے پھر وہ غدیر پہ آ گئے. پھر آپ کے مناظرے سنتے رہتے ہیں تو آپ سورہ حجرات پہ چلے جاتے ہیں. سورہ حجرات پہ جب آپ گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ابھی جو تنبیہ ملی ہے وہ تنبیہ ملی تو پھر حدیث کردار کدھر جائے گی. چلے جو تنبیہ ہے تو پھر حدیث کردار آ جاتی ہے. جی بالکل. تو ایسے وہ ایک دو میں تھوڑے مشکل سوال تھے. وہ پوچھنا میرے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے کہ پہلا تو یہ کہ جو امام حسن علیہ السلام کا جب جنازہ گیا ہے گھر سے تو میں نے سنا ہے کہ اس جنازے پہ جو ہے نا وہ تیر چڑھائے گئے. جی تو یہ بات سچ ہے صحیح ہے کہ جنازہ تیر چلے جی بالکل بالکل. جنازے کو تیر لگے. جی بالکل بالکل تیر لگے. وہاں پہ مروان تھا. مروان بن الحکم تھا. عائشہ تھی. البتہ مخالفین کے کتب میں عائشہ کا نہیں ہے. مخالفین کے کتب میں مروان کا ذکر ہے. مروان عثمان کا داماد اور عثمان کے چچا کا لڑکا اور وہ گورنر تھا معاویہ کی جانب سے مدینہ منورہ. تو مخالفین کہتے ہیں کہ مروان نے یہ کام کیا ہے تو ہمارے کتب میں کہ عائشہ بھی اس میں شامل ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کیا یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ ہیں جنہیں نبی پاک نے جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا ان کو. بالکل یہ بالکل. پھر عثمان کے دور میں واپس آئے. جی ہاں بالکل. اس کو اس کے باپ کے ساتھ دونوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا. جی ہاں ٹھیک ہے. ایک بات آپ اور بھی کرتے ہیں وہ عثمان کے بارے میں حضرت رقیہ علیہ السلام کے بارے میں. جی تو وہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ ثابت شدہ بات ہے پروپر جو ہے اوتھینٹک بات ہے. یہ کئی کا حدیث میں ہے بھائی. شیعہ حدیث میں موجود ہے. مخالفین نے بھی روایت کیا ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس کی تکذیب ہو. ٹھیک ہے نا. اگر ایسی بات ہو کہ اس کی تکذیب کی گئی ہو مثلا احادیث میں مخالف ہو اس طرح بھی نہیں. اس کا اس بات ہے احادیث میں فریقین کے کتب میں. اس کا رد نہیں ہے. اس کا رد کیا ہے؟ اس کا رد یہی لوگوں کی جہالت ہے. اس کے علاوہ اس حدیث کے مقابلے میں لوگوں کی رائے ہے لوگوں کے باتیں ہیں. حدیث کوئی بھی نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شادی واقع نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. جی بالکل ٹھیک. چلیں ٹھیک. اچھا سرکار آپ نے جو ہے نا مجھے کلمہ بھی پڑھانا. تو ایک نماز میں نا یہاں پہ میرے ایریا میں نا اہل تشیع کی مسجد نہیں ہے قریب کوئی. امام بارگاہ ہے لیکن وہاں پہ کوئی اتنا نظام نہیں ہے. وہ میرے دوست وغیرہ بھی ہے کافی جو ہے
میں قنوت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا جو دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں. جی تو وہ کوئی کہتے ہیں رکوع سے پہلے پڑھے, کوئی کہتے ہیں بعد پڑھے. نہیں, قنوت ہمیشہ جو ہے صرف نماز جمعہ میں رکوع کے بعد ہوتی ہے, باقی نمازوں میں قنوت دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتی ہے. ٹھیک, یا اس میں کوئی اور تھوڑا گائیڈ کر دیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ قنوت ضروری ہے نماز میں کہ نہیں ضروری. قنوت مستحبات میں سے, سنن میں سے, اس کی ضروری نہیں ہے قنوت. دیکھیں اس میں روایات آپ کو کھول کے دے دیتا ہوں, ایک منٹ مجھے مل جائے یہ کتاب ہے مسائل الشیعہ میں, کہ قنوت جو ہے ایک منٹ میں آپ کو لے کے آتا ہوں کتاب مسائل الشیعہ. یہاں قریب کوئی مسجد نہیں ہے جو پتا کہ یہ امام سے پوچھا ہے, اس کو بھی اتنا پتا نہیں تھا. تو میں آپ جب مساجد میں جائیں نا, اگر مخالفین کے مساجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو انہی کے طریقے پہ نماز پڑھیں. میں نہیں سب آپ کے لیے نہیں ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں. تو میں نے بات سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پہلے وضو کرنے کا پتا, آپ کی ویڈیو دیکھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 دیکھی, تو ہم نے طریقہ تبدیل کر لیا. ہم بریلوی بھی جائیں یا میرے قریب ہاتھیوں کے وہاں پہ جائیں, وہاں پہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں, وہ میں کوئی ایشو نہیں ہے. کریں بات ہم سے ڈرتے ہیں ہم یہاں پہ اصل میں نا, تو ہم تھوڑے سے دیسی ٹائم کرنے ہیں, تو وہ تھوڑے گھبراتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں چھیڑنا. اچھا, ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بڑے لوگ ہوتا ہے. صحیح, الحمد للہ, اللہ آپ کو سلامتی دے. دیکھیں اگر قنوت کے تو بہت سارے احادیث ہمارے پاس. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ, یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 6, جلد نمبر 6, چاپ احیاء آل البیت, مؤسسۃ آل البیت. یہاں پہ صفحہ نمبر 261 میں قنوت کے احادیث شروع ہو جاتے ہیں. یہ قنوت کے احادیث, اس میں بہت سارے احادیث ہیں. باب استحبابہ فی کل صلاۃ جہریۃ او اخفاتیہ فریضۃ او نافلہ, کہ مستحب ہے کہ انسان پڑھے, چاہے وہ نماز جو ہے فجر کو مغرب عشاء کی ہو یا ظہر عصر کی ہو, یا فریضہ ہو یا نافلہ ہو, اور اس مکروہ ہے کہ انسان اس کو ترک کریں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا القنوت فی کل الصلوات, قنوت ہر نماز میں ہوتی ہے. القنوت فی کل رکعتین فی التطوع والفریضہ, ہر 2 رکعت میں, یعنی جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, قنوت ہوتا ہے, چاہے وہ مستحب نماز ہے یا واجب نماز ہے. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا والقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبۃ فی الرکعۃ الثانیہ قبل الرکوع وبعد القراءۃ. قنوت ایک واجب سنت ہے کہ اس کو ترک کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کے سورہ فاتحہ اور جو سورہ بھی پڑھتے ہیں اس کے اختتام ہو جائیں, رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو اس طرح کی روایات بہت زیادہ. اوکے, ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو اصل میں دیکھ کے جو ہے نا کئی باتیں بھول جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی وجاہت جو ہے وہ آپ سے بڑے, لیکن اگر کبھی تقیہ کرنا پڑے نا, تقیہ کرنا پڑے, اگر آپ ایسی جگہوں میں, آپ کو ویسے آپ دلیر آدمی ہیں تو سب لوگ آپ جیسے تو نہیں ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے محلوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے محلے میں ان کو خطرہ ہوتا ہے, تو اب ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جو ہے بڑا مسئلہ رہا ہے. ہاں, جو میں ویسے عام طور پہ جو بھی شخص اس کو خطرہ ہو, خطرہ یہ نہیں کہ لوگ ماریں گے, یہی کہ لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں, آپ کو بری نظروں سے دیکھیں. جب ان کی دکان میں جائے نا, محلے والے کی دکان میں, وہ کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو چکا ہے, آپ کی عزت نہ کریں, یعنی آپ کا جینا مشکل ہو جائے. یہ سب میں تقیہ ہے. آپ اگر انسان تقیہ کرنا چاہے تو اس کے تقیہ کی گنجائش ہے. تو ایسے صورتوں میں جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو جیسے وہ صحیح نمازیں پڑھیں, اور جب مخالفین کے پاس جائیں نا ان کے مساجد میں, تو اگر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیں, قنوت نہ پڑھنا چاہیں, بالکل اس کی جواز ہے. اگر کوئی اس طرح کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں کرنا چاہتا, واجب نہیں ہے بھائی. اب مجھے ڈر نہیں ہے بھائی, میں خود جب ہم جاتے تھے, اب تو نہیں جاتا میں مخالفین کے مساجد میں, جب ہم جاتے تھے نا, جس وقت اتنے مشہور نہیں تھے مخالفین کے, کبھی سفر وغیرہ میں, تو اس طرح شیعہ طریقے سے نماز پڑھتے تھے, کوئی کچھ کہتا بھی نہیں تھا. لیکن اگر ابھی تو وہ مجھے سب جانتے ہیں, ابھی تو اور ہی ریئیکشن ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے, یا لوگ اس کے محلے کے بہت ڈھیلے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے, تو وہ شیعہ طریقے سے نماز پڑھیں. جی آپ کا اور سوال ہے بھائی؟
ڈھیلے نہیں ہے جی، یہاں پہ بڑے سخت لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں. پاکستان کے لیکن لوگ بات بڑے وہی ہے متعصب کہ ہیں، بہت متعصب ہیں ہاں پاکستان. جی، یہ مولا کا کرم ہے کہ ہم سے جو ہے نا وہ نہیں الجھتے. ہاں وہ الحمد تھوڑے ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مولا کا کرم ہے، اس وجہ سے نہیں الحمد الجھتے بس. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اہل بیت کے جو ہے نا مجاہد ہے آپ ابراہیم، اللہ آپ اور کو عزت دے. بڑی محبت ہے آپ سے. آپ 6-6 7 گھنٹے کا سیشن جب دیکھنے بیٹھ جاؤ تو وہ کر کے مسز بھی کہہ رہی ہوتی ہے معافی دے دے بات کر دے. میں کہ نہیں جب بیٹھے ہوئے اللہ یاری صاحب وہ اٹھیں گے تو پھر اب اٹھیں گے. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. شہادت کروا دے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ ووسیہ بلا فصل ووسیع بلا فصل وامام الہدی وامام الہدی واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علي ومحمد ابن علی وعلي بن محمد وعلی ابن محمد والحسن بن علي والحسن ابن علی والإمام المهدي والامام المہدی ابن الحسن العسكري حسن العسکری حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول اللہ وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول اللہ وأئمة الهدى وائمۃ الہدی بهم أتولى بہم اتولى ومن أعدائهم ومن اعدائهم أتبرأ اتبرأ إلى الله تعالى. الی اللہ تعالی. آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا شیعہ ہوں. آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا شیعہ ہوں. محمد و آل محمد علیہ السلام کا غلام ہوں. محمد و آل محمد علیہ السلام کا غلام ہوں. ان کی طاعت، ان کی محبت، ان کا نصرت میرا دین ہے. ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی نصرت میرا دین ہے. اور ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. آپ ہمارے بھائی، ہمارے سر کے تاج ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے اور آپ کے بچوں کو طول عمر دے. اور آپ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں. آج سے آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند، ان کے شیعہ اور ان کے سپاہی ہیں. اور آج سے آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سپاہی اور ناصر ہیں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. خدا آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو